ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے، قرآن سکھانے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ سب سے زیادہ آپ نے قرآن کو عام کرنے کی ہمیں آپ نے تاکید فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ کے موقع پر فوج کا سپہ سالار بنانا چاہا تو کئی لوگوں میں اہلیت دیکھی تو آپ نے پوچھا اس میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اسے سپہ سالار بنایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عام کرنے، قرآن کا شوق دلانے کے نئے طریقے اپنائے۔ جنگوں میں کافی لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ جنگ احد میں 70 لوگ مسلمان شہید ہو گئے تو قبریں وہاں سب کے لیے الگ الگ کھودنا بڑا مشکل کام تھا، پتھریلے علاقے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحد کے اندر 2 لوگوں کو دفن کیا، اور جب 2 لاشوں کو قبر کے پاس رکھا جاتا تھا ان کو لحد میں اتارنے کے لیے، بغلی میں اتارنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا آقا علیہ السلام اس شخص کو لحد میں پہلے رکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں ان کی لاشیں تک جو کہ تم اپنی قبروں میں قیامت تک کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے اقرؤوا القرآن واحفظوہ، اے لوگوں قرآن پڑھو اور قرآن کو یاد کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَالْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دیتا ہے جس دل کے اندر قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ ملتی ہے کہ میرے لوگ بڑھاپے پر اسلام لائے تو انہوں نے جبکہ زبان بڑھاپے پر پلٹتی نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی زبان جلدی نہ پلٹے اور قرآن پڑھنے میں اس کو دقت ہو تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ بقدر البلایا، جیسی تکلیفیں ویسی عطائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں قرآن، ان کے مقابل میں فرمایا کہ جن کو قرآن پڑھنے میں دقت ہو تو ان کے لیے ڈبل اجر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں پڑھ دیا جائے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان یہ مدرسہ کتنا بابرکت ہے کہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی برکتیں صرف یہ نہیں کہ آپ جو پڑھواتے ہیں کمیٹی کے لوگ ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کو ملتی ہے، بلکہ تمام گھروں کو ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، شام ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں کیا ہے کہ رہزنی بہت ہوتی تھی، اکثر پیدل سفر ہوتے تھے، راتوں میں لوگ لوٹ کیے جاتے تھے تو شام ہو جاتی تھی، جہاں شام ہو جاتی تھی وہیں ٹھہر جاتے، ٹھہر گئے۔ کہتے ہیں میں قبرستان میں ٹھہر گیا، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے اور وہ 2 رویا کھڑے ہو گئے اور آپس میں کچھ لے دے رہے،
بانٹ رہے ہیں۔ میں ان کے قریب پہنچا، میں نے کہا کیا بانٹ رہے ہو؟ تو مردوں نے بتایا کہ 1 ہفتہ پہلے یہاں سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا تھا، اس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے سبحان ہم لوگوں کو بخش دیا۔ تو اللہ نے 3 بار قل هو اللہ پڑھنے میں اتنا ثواب دیا کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہم کو ثواب بانٹتے ہوئے، اور ابھی تک وہ ثواب ختم نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جوانوں بزرگوں، یہ کتنا بڑا کمیٹی والوں کا کارنامہ ہے، ان جوان بچوں کا، یہ کتنا بافیض مدرسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بڑی عمارت بنوا دے، یہ کام بڑے پیمانے پر ہو۔ یہ بچے جو آج قرآن پڑھ رہے کل ہمارے آپ کے کام آئیں گے۔ بھئی دوسرا آدمی کیا، دوسرا تو دوسرا ہی ہوتا ہے۔ بیٹا اگر قرآن جانتا ہوگا، بیٹے کو قرآن کی تلاوت آتی ہوگی، بیٹا اگر قرآن پڑھتا ہوتا تو باپ کو مرنے کے بعد اسے خیال تو آئے گا کہ یہ میرا باپ ہے، لاؤ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی قبر پر قرآن پڑھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کے پاس قرآن پڑھا کرو۔ سورہ یاسین، بعض روایتوں میں آیا کہ اب سورہ یاسین پڑھو، تو جو عموماً آج لوگوں کا رواج یہ ہو گیا ہے کہ جب کسی کو موت آتی ہے اور جانتے ہیں کہ ابھی جانکنی تو وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، تو وہاں کسی کو بلا کے یاسین پڑھاتے ہیں، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین شریف میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ یاسین مغفرت فرماتی، مغفرت کراتی۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں یہ حکم ہے کہ جو جاکنی کے عالم میں ہو ہم ان کے پاس قرآن پڑھیں بیٹھ کر کے، وہیں پر ہمیں اپنے مردوں کی قبروں پر جا کر کے بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اس سے مردوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ قرآن حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اپنے ماں باپ دونوں کی قبر پر جاتا ہے، اگر دونوں کا انتقال ہو گیا اور یا ان میں سے ایک کی قبر پر جاتا ہے، اب یہ قرآن وہاں جائیں گے، قرآن یاد ہوگا تب تو قرآن پڑھیں گے۔ جانے مطلب یہ تھوڑا کہ وہاں بیٹھ ٹہل کر کے آ گئے، کہ وہاں بیٹھے انہوں نے ذکر کیا، قرآن پڑھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا جو ماں باپ کی قبروں پر گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا فیض ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے یہ مدرسے کا، اس کمیٹی کا، کہ یہ بچیاں آپ دیکھو پرانے زمانے میں دیے یہ ہوتے تھے، کئی 100 لوگ جمع ہو جاتے تھے، کچھ چنے پڑھ رہے ہیں، کچھ کلمے پڑھ رہے ہیں، چنوں میں کلمے پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، پارے پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، مردوں کے وارے سے نیارے ہو جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، میرے نبی عام مردوں کی قبر پر حکم دے رہے ہیں کہ جایا کرو، اللہ بزرگوں آئے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب عام مردوں کی قبروں پر جانے کا یہ حکم ہے تو بزرگوں اللہ والوں کی قبروں پر جانے کا کتنا بڑا فیض ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ روح کہیں ہو، جو مومن بندے ہوتے ہیں ان میں جو صالح بندے ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے بندے ہوتے ہیں، ان کی روحیں تو اعلیٰ علین میں رہتی ہیں، شہیدوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، لیکن قبر پر جو جاتا ہے روح کہیں بھی ہو، کتنے ہی 1000 کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد روح کو اتنی قدرت ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں بھی ہوتی ہے، اس کی قبر پر اس کا بیٹا آئے گا تو فوراً پہچان لے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، بھائی آئے گا تو فوراً پہچان لے گی کہ یہ میرا بھائی ہے، کوئی بھی عزیز آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے، روح خوش ہو جاتی ہے کہ آج میرا فلاں میری قبر کے اوپر آتا ہے۔
इसीलिए पुराने ज़माने में लोग इतने दूर कब्रिस्तान नहीं बनाते, करीब रहते हैं तो आने जाने की हिम्मत रहती है। इत्तेफाक ऐसा है कि सुनाने की कब्रिस्तान अक्सर दूर ही है, करीब बहुत कम, और उसका नतीजा है हमारा ख्याल बहुत कम लोग जा पाते, मिट्टी जाते होंगे जो भी अपने चले जाते, वरना ख़ास तौर पर फातिहा पढ़ने, कुरान पढ़ने के लिए कहाँ जाते। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम आप अपने खेती करने के लिए जा सकते हैं, तिजारतों के लिए दूर दूर जा सकते हैं, तो हम नियत कर लें कि हम साइकिल से, मोटरसाइकिल से अगर अपने माँ बाप की कब्र पर, अपने भाइयों की कब्र पर जा करके थोड़ी देर वहाँ बैठें बावजू और वहाँ कुरान पढ़ें, तो वो मुर्दे दिल से दुआएं देते हैं। कब्र वाले लोग आने वालों को दुआएं देते हैं, तुमने हमारे ऊपर रहम किया। मुर्दे अक्सर दुआ देते हैं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर बदला था। कुरान से मोहब्बत करके तो देखो, कुरान से इश्क करके देखो, जिनको कुरान से इश्क होता है वो मरने के बाद भी कब्रों में कुरान पढ़ते हैं। कब्रों का अजीब मामलात हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। रूहें नहीं मरती। इन्हें बच्चों को खामोश कर दो, कौन बातें कर रहे हैं। मान कहाँ रहे वो बच्चे, देखो। मुर्दे का मतलब ये नहीं है कि इंसान फना हो गया। असल चीज तो रूह होती है, रूह से ही हमारी जिंदगी। रूह है तब तक ये हाथ हिल रहे, पैर हिल रहे, आंखें देख रही, कान सुन रहे, जबान बोल रही है, तो जान तो रूह है, जिसे जान हम तुम कहते हैं। जान जिस्म नहीं है, जिस्म अलग चीज है, जान अलग चीज है। जान को रूह कहते हैं। मौत नाम है रूह का जिस्म से निकल जाना। रूह थोड़ा मरती है, रूह तो सब देखती है। कौन कुरान पढ़ रहा हमारे नाम पर, कौन दरूद पढ़ रहा है, कौन कलमे पढ़ रहा है। यहाँ तक के रिवायतों में आया, इन्नल मय्यत यंतज़िरु दावतल हय्य, मुर्दे जिंदों की दुआओं का इंतजार देखते हैं कि जिंदे लोग हमारे लिए दुआ किया करें। कुरान से बेहतर उनके लिए कोई चीज नहीं। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आया है, हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सूती जो अपने दौर के मुजद्दिद फिल हदीस थे, इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी कब्र खोदने के लिए कब्र खोदने वाला गया, तो वो कब्र खोद रहा था, थोड़ी गहराई में पहुंचा, उसके बाद उसने फावड़ा मारा तो एक सुराख जाहिर हो गया। उसने सुराख अच्छा खासा बड़ा जाहिर हो गया, तो इसको ख्याल आया कि सुराख कैसा जाहिर हो गया, जरा झांक के देखे। तो इसने जो झांका तो इसने देखा कि लहद के अंदर एक नूरानी शक्ल के इंसान बैठे हुए और उनके सामने कुरान खुला हुआ रखा है और वो बड़ी मस्ती के साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। देख रहे हो कितनी बड़ी इबरत की चीज है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कुरान वहां रखा थोड़ा गया था भाई। ये तो आज के मेरे पीर क्या करने लगे हैं, तो मरते हैं तो उनके लिए गद्दा बिछाया जाता है, तकिया लगाया जाता है, ये होता है, वो होता है, सिस्टम होते हैं। इस्लाम में ये सब नहीं। कब्र के अंदर हमारे गद्दों से कुछ नहीं होता है। हम तुम वहां एसी लगा दें, उस एसी से क्या होना है। एसी तो खुदा, एसी तो कहीं, एसी क्या मुकाबला करेगी। अगर हमारे यहाँ नेकियां हैं, कुरान हमने सीखा है, कुरान पे हमारा अमल है, हमारे अकीदे अच्छे हैं, हमारा ईमान अच्छा है, तो जन्नत की वो हवाएं आती है कि दुनिया के कोई ऐसी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर फसाद फैला के गए हैं तो हमारे कब्र में 1000 एसी लगा दिए जाएं, हमारे ऊपर डंडे पड़ेंगे, कब जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएंगी, सारे एसी बुझ जाएंगे। बेशक हमारे गद्दे बिछा देने से मुर्दे को कोई राहत नहीं मिलती, तो गलना है, सड़ना है। लेकिन कुर्बान जाइए, जो बंदे नमाजी होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो बंदे तिलावत करते हैं, जो बंदे कुरान पर अमल करते हैं, जब वो मरते हैं, मुनकर नकीर आते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, तो गैब से आवाज आती है, फबरशू लहुल जन्ना, फबरशू लहुल जन्ना। इस बंदे के लिए जन्नत का बिछौना बिछाया, जन्नत का बिछौना। हमारे गद्दे क्या हमको बचाएंगे।
ہمارے نہ گنبد ہم کو بچا سکتے ہیں، نہ ہمارے کفے ہم کو بچا سکتے ہیں، نہ ہماری ماربل کی قبریں ہم کو بچا سکتی ہیں۔ ہمارے اعمال ہیں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، اگر ہمارے کرتوت اچھے ہیں، اگر ہم نے زندگی اچھی گزاری ہے، نیکی کے ساتھ گزاری ہے، تو قبر میں جنت کی بہاریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مردوں کی اتنی طاقت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ مردے ایسے جو ہوتے ہیں وہ جب چاہتے ہیں لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ انہیں اجازت ہوتی ہے۔ سمار کی جن روایتوں میں آیا ہے کہ قبروں مردے جو روحیں ہوتی ہیں اللہ انہیں اجازت دیتا ہے اپنے گھروں سے آتی ہیں، جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں، لیکن یہ آنے جانے کی اجازت سب کو نہیں ملتی ہے، انہیں کو ملتی ہے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جن کے کردار اچھے ہوتے ہیں، کریکٹر اچھے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو بخشوائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس نے صبح و شام ہماری تلاوت کی ہے، لہذا اس کی تو مغفرت فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قوی ترین شہادت میں شفاعت جو ہے وہ قرآن کی ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے خواب بھی ہمیشہ یاد رکھو وہی ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرماتے تم میں کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ جس صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ بیان کرتا۔ آقا علیہ السلام خواب کی تعبیر دیتے۔ خواب کی تعبیریں سب سے نہیں پوچھنا چاہیے، خواب کی تعبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی خواب کی تعبیر، یہ بھی علماء نے فرمایا کہ خواب کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس کی تعبیر لو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں خواب بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے بڑا خطرناک۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ رات ہمارے گھر میں بادشاہ داخل ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی جاؤ گھر سے سب کو نکال دو، سامان نکال دو۔ وہ پہنچے، انہوں نے جلدی انہوں نے پوچھا نہیں کیوں ایسا، فوراً سامان نکالا، آقا علیہ السلام نے ان پر عمل کیا، اور جو ہی سامان نکال کے فارغ ہوئے، بچوں کو نکال کے فارغ ہوئے، فوراً دیوار چھت گر گئی۔ وہ بڑا پریشان کہ میں نے خواب تو دیکھا تھا کہ بادشاہ ہمارے گھر میں آیا۔ تو یہ حافظ صاحب جانتے ہیں قرآن کی وہ آیت نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، سورہ نمل میں غالباً حضرت بلقیس نے کہا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا انہوں نے پڑھا تو ایک لمبی داستان ہے، انہوں نے کہا تھا کہ رائے لی اپنے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کہیں کہ ہم تو نحن اولو قوت، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، آپ کہیں ہم حملہ کر دیں لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو ہمیں آرڈر دیں گے وہ ہم کریں گے۔ حضرت بلقیس نے کیا کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، آپ دیکھیں حضور نے اس آیت سے تعبیر دی کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بادشاہ بستیوں کو ویران کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ ہے ملوکیت۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بادشاہوں کا کردار آپ دیکھیں، بادشاہوں کی آپ داستانیں پڑھیں، جب انہوں نے جنگیں لڑی ہیں تو زیادہ تر بادشاہوں کے یہ مزاج ہوتے تھے، راجاؤں کے یہ مزاج ہوتے تھے، وہاں کے جوانوں کا قتل عام کرتے تھے، عورتوں کی عزت لوٹتے تھے، بچوں کو برباد کرتے تھے، دیوانوں سے سر بچوں کو مارتے تھے، ظلم کی انتہا کر دیتے تھے۔ یہ صرف ہمارے نبی کے غلاموں کا طریقہ رہا ہے کہ جب انہیں اللہ نے کسی شہر پر قبضہ دیا تو انہوں نے وہاں کی عورتوں کی بھی حفاظت، وہاں کے جوانوں کی بھی حفاظت کی، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمنوں کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ مدینے کا فیضان تھا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو ویران کر دیتے ہیں۔ اب سمجھ بھائی دیکھا بظاہر آدمی سمجھے گا ہم نے تو دیکھا ہمارے گھر میں بادشاہ ہے، بڑی اچھی تعبیر میں سمجھے گا، لیکن تعبیر اتنی خراب ہے گویا بادشاہ کی اتنی منحوس چیز ہے، یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں کہ یہ گھر میں ان کو خواب میں دیکھ لو تو سمجھ لو گھر میں تباہی آنے والی ہے۔
بربادی آنے والی ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ خواب سب سے مت پوچھا کرو، نہ سب کے سامنے بیان کیا کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعبیر دینے والا جیسی تعبیر دیتا ہے ویسی ہی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کبھی ایرو ویرو سے تعبیر نہیں لیتے تھے، جب تک آقا علیہ السلام دنیا میں رہے ہمیشہ اپنے نبی سے تعبیر لیتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا؟ کسی نے نہیں کہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو خواب دیکھا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام فرمایا میں نے دیکھا کہ دو لوگ آئے، بہت اہم چیز ہے، بخاری شریف کی حدیث سے آپ سنیں غور سے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ مجھے دو لوگ آئے، بلا کے لے گئے ایک جنگل کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں قلوب ہے، چھری ٹائپ سمجھ لیجیے مڑی ہوئی، ہنسیا ٹائپ کیا کہتے ہیں اسے، وہ اس طریقے سے جبڑا پھاڑتا ہے اور یہاں تک لاتا ہے بدھی تک، یہ پھاڑ لیتا ہے، پھر ادھر والا پھاڑنے لگتا ہے، تب تک یہ صحیح ہو جاتا ہے، ادھر پھاڑتا ہے یہاں تک لاتا ہے پھاڑ کر کے، اس کے بعد جب تک پھر ادھر والا پھاڑتا ہے تب تک ادھر والا صحیح ہو جاتا ہے، یہی مسلسل اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کتنا سخت اسے عذاب دیا جا رہا ہے، آخر اس کا گناہ کیا ہے؟ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کو فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آج کی امت کا وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جھوٹ زنا سے بھی بدتر چیز ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جھوٹ خدا کے یہاں معاف نہیں ہوگا، اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں مسلمانی ایسے جو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو تو روزی نہیں ملتی، نرے ایسے ہیں جنہوں نے جھوٹ کو بالکل لازم کر لیا ہے زندگی کے لیے۔ اب تو ایسا ہے کہ ہر گھر میں جھوٹ، موبائل گھنٹی بج گئی، دیکھا اس سے بات نہیں کرنا، کہہ دو ہے نہیں، کسی کا قرضہ ہے کوئی لینے والا آ گیا کہلوا دیا کہہ دو ہے نہیں۔ یعنی جھوٹ اتنی انتہا ہوتی جا رہی ہے، ملاوٹ، اور کہنے نہیں بالکل مال ہمارا اصلی ہے، دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرے نہیں بالکل اصلی ہے، مسالے میں ملاوٹ کرے نہیں بالکل اصلی ہے، چیل لائے 10 روپے میں کہنے خدا کی قسم 15 خریدی ہے، تم ریٹ دے تو آپ بتائیے۔ میرے نبی فرمانے جھوٹ روزی کو برکت کو میٹ دیتا ہے۔ یہ آج لوگ دوڑتے ہیں مولانا صاحب تعبیر کر دیجیے برکت نہیں، بالکل اتنا کماتے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ آپ دیکھو اپنے آدمی کردار کو تو نظر کرنی چاہیے کہ تم کماتے ہو کہاں جاتا ہے، کر کیا رہے؟ میرے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے جھوٹ نہ بولو روزی نہیں ملتی، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے بلکہ کفر تک ہو سکتا ہے۔ تو بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو روزی نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے بارے میں کہ یہ وہ دن ہے یوم ینفع الصادقین، کہ قیامت کے دن جھوٹوں کو کوئی نفع نہیں ہوگا، صادقین کو نفع ہوگا، جو سچے ہیں انہیں کو نفع ہوگا۔ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن دیکھتے نہیں ہیں غور سے، قرآنی ہدایات پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے آئے۔ آقا علیہ السلام آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا صخرہ کا لفظ آیا، پتھر۔ وہ لیٹے ہوئے کے سر پہ اتنی تیز پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر بکھر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک کے تھوڑی دور چلا جاتا ہے تو وہ مارنے والا اس پتھر کو جب تک اٹھا کے لاتا ہے تب تک اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، پھر اٹھا کے لاتا ہے، تب تک سر صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی صورت سے وہ عذاب دیا جا رہا ہے، اسے عذاب دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرشتوں سے پوچھا
بچیوں تم کیوں بول رہی؟ 2-4 بچیاں ہیں برابر بولی رہی، کیوں نہیں مان رہی؟ تم باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھو اپنے پڑوس والی تمہاری، دیکھو کون باتیں کر رہا، تم لوگ جمع بڑی بچیاں اور سمجھاؤ۔ دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے، اس کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے اتنا سخت؟ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، یہ رات بھر سوتا رہتا تھا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے شخص کو قیامت تک یہی عذاب دیا جائے۔ آج دیکھو، آج ہمارے میرے بھائی ہیں، ان کے پاس اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، میرے بھائی ہیں موبائل ہر وقت پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، باتیں کرنے کے لیے ہر وقت ٹائم ہے، لیکن قرآن کی 10 آیتوں کی تلاوت کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ کم سے کم روزانہ 60 آیتیں تلاوت کرے۔ ادنا درجہ تلاوت کا فرماتے ہیں 60 آیتیں ہیں، اوسط درجہ ہے 100 آیتیں تلاوت کرے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کم سے کم 200 آیتیں روز تلاوت کرے۔ سیدنا شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد سے لے کے فجر تک کبھی کبھی 14 پارے تلاوت کرتا ہوں۔ دہلی میں تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد جامع مسجد چلا جاتا تھا، اور نماز فجر کے بعد میں پابندی کے ساتھ 10,000 مرتبہ کلمہ طیب پڑھتا، اور 10,000 مرتبہ میں 10 پارے میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ اللہ اتنا نور نازل کرتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ پوری جامع مسجد میں ہمیں نور ہی نور نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں جس گلی سے میں گزرتا تھا اس گلی میں بھی مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا۔ قرآن، سبحان اللہ، قرآن کی حلاوت، قرآن کی چاشنی کو ان سے پوچھئے جن کو اللہ نے قرآن کی فہمی عطا کی، قرآن کی سمجھ عطا کی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہمیشہ ظہر کی نماز کے بعد جتنے نمازی ہوتے تھے حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور سب سے بہترین قاری کو حکم دیتے تھے قرآن پڑھنے کا، سب آنکھیں بند کر کے مراقبے کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے، اور قاری قرآن تلاوت کرتا تھا، سب محب ہو جاتے تھے۔ فرماتے تھے قرآن سنتے ہیں غور سے تو اتنی ترقی ہوتی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن بندے کو فرش سے ایک دم عرش کی طرف لے جاتا ہے، پستی سے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ جو قرأت کرنے والا ہے اس سے ذرا ہم اونچے فرش پر بیٹھے، یعنی وہ جیسے کوئی آدمی قالین میں بیٹھ جائے، گدے میں بیٹھ جائے، قرآن پڑھنے والا نیچے بیٹھ جائے۔ مجدد صاحب نے دیکھا کہ قاری ذرا سے نہیں، اس کا فرش ہلکا ہے، ان کا بھاری ہے، تو فوراً قرآن سنتے ہی ایک دم اسلامی بھائیوں اونچے گدے سے نیچے آ گئے۔ قرآن کا اتنا احترام تھا کہ قرآن پڑھنے والے کو انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ قرآن پڑھنے والا ایک فوٹ بھی ہم سے نیچے بیٹھے، بلکہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ جب آدمی بندہ قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے والا اوپر ہو، ہم نیچے ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن ایک ایسی چیز ہے۔ مسلمانوں دیکھو، تمہارے دین نے تمہیں ادب سکھایا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ ایسی مقدس چیز ہے، ایسی پاکیزہ چیز ہے، ایسی پیاری چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو تو بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے ہو، بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے ہو۔ انسان کو اگر غسل فرض ہو، ناپاک ہو، تو وہ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر ناپاک نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو قرآن زبانی پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ قرآن کا اتنا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ کو چھونا ہے تو پہلے آپ وضو کریں، تب اللہ کے اس مقدس کلام کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ایسی اعلیٰ معیاری کتاب ہے قرآن کو۔ اسلامی بھائیوں، ہمارا دین
قرآن لے کر کے آیا، قرآن میں اتنا دین بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جوانوں بزرگوں، آج دنیا کہ یہ لچے لفنگے جاہل جپٹ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، جو کھڑے کھڑے مورتے ہیں، کسی قوم کو مسلمانوں کے علاوہ استنجا کرنا نہیں آتا ہے، بے حیائی آپ دیکھیں، آپ کبھی دیکھیں جا کر کے ایئرپورٹوں پہ آپ دیکھیں، جو ہی جہاز سے اترتے ہیں ایک دم لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ٹرینوں سے اترتے ہیں جہاں چاہتے۔ یہ اسلام دنیا میں واحد مذہب ہے جس نے ہم کو تہذیب سکھائی، جس نے ہم کو تمدن سکھایا۔ آپ دیکھیں یہی لوگ جو آج قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ RSS، یہ وشو ہندو پریشد، یہ یہودیوں کی ایک مکمل سازش ہے کہ مسلمانوں کے دین میں کمی نکالو، مسلمان کے قرآن میں کمی نکالو، مسلمان کے نبی میں کمیاں نکالو، تاکہ مسلمانوں کے دل سے دین کا اعتماد ختم ہو جائے۔ لیکن اسلامی بھائیوں، ہر بندے کو یقین رکھنا چاہیے، اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، دین ہم نے نازل کیا ہے، اپنے نبی کو ہم نے بھیجا ہے، ہم اس کے محافظ۔ آج پوری دنیا میں یہ ہندوستانی قوموں کی تو کہیں گنتی بھی نہیں، ہندوستان سے باہر تو ان کا کوئی ملک بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے جن کو نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ ان کو بیٹھنا آتا ہے، نہ اٹھنا آتا ہے، نہ ان کو حکومت کرنا آتی ہے، جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، جن کو صحیح بولنا نہیں آتا ہے، جو حکومت کا معیار تعصب اور پارٹی بندی کو رکھیں وہ حکمراں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن وہ ہے، اللہ فرما رہا ہے تم ہندی جاننے والوں قرآن کیا جان سکتے ہو؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جو آج سے اسلامی بھائیوں 1450 برس سے پہلے کی نازل ہوئی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن آج ایک حرف واحد کتاب دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب سلامت ہے، صرف ہمارے نبی کی کتاب سلامت ہے۔ الحمد سے لے کر کے والناس تک آج تک ایک حرف نہیں بدلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک حرف نہیں سبحان بدلا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پوری دنیا کے اندر جتنے کروڑ کی تعداد میں ہے کتابوں میں، دنیا میں کوئی کتاب اتنی تعداد میں آپ کو نہیں، کوئی کتاب ہے ہی نہیں آسمانی۔ یہ بائبل نام لیتے ہیں، یہودی نصرانی فلاں نام لیتے ہیں، لیکن سب ترجمے اصل کلام کہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن قربان جائیے میرا قرآن، اللہ اکبر، اتنی وحدت دنیا میں کتنی قومیں ہیں، قد الگ الگ، زبانیں الگ الگ، سب کی بھاشا الگ الگ ہے، لیکن کہیں نماز پڑھیے تو سبحان اللہ، آپ چاہے انڈیا میں پڑھیں، چاہے انگلینڈ میں پڑھیں، چاہے آپ رشیا میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، زبان کوئی ہو لیکن وہی الحمدللہ رب العالمین ملے گا، وہی الف لام میم ذالک الکتاب ملے گا۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو ایک ایسا مرکز ہے، ایسا سینٹر ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کرتا ہے۔ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ملے، سبحان اللہ۔ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، انسان اردو نہیں جانتا ہے، آپ ہندوستان میں چلے جائیے، تیلگو میں چلے جائیے، فلاں چلے جائیے، صاحب وہ اپنی مادری بولی بولتے ہیں، لیکن قربان جاؤ بچہ بھی جب پڑھتا ہے تو قرآن یہی پڑھتا ہے، قرآن میں کہیں نہیں۔ قرآن ایک ہی اللہ نے نازل کیا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی اللہ کی حفاظت یہ کیا کریں گے؟ قرآن عربوں پہ نازل ہوا، قرآن عرب جانتے تھے، اتنے بڑے بڑے فصیح تھے، بلیغ تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے وہ تھے جن کی زبان دانی پہ اللہ اکبر زمانہ آشش کر اٹھتا تھا، لیکن میرے نبی کی فصاحت جب جلوہ گر ہوئی، قرآن سنتے تھے اللہ اکبر دم رہ جاتے تھے، تیرے آگے سمجھا فصاحت ہمیں رچے، فصاحہ عرب ایسے ہوتے تھے کہ ان کی زبانیں گم ہو جاتی تھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف کفار مکہ، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، ان میں ایک شخص ابو الولید نام کا تھا،
وہ اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ محمد سے پریشان ہو، محمد ایک نیا دین لے کر کے آئے، محمد نئی توحید لے کر کے آئے ہیں، محمد سے اگر اجازت دو تو انہیں ہم سمجھائیں۔ دنیا میں زیادہ تر جو توڑا جاتا ہے وہ کائے سے توڑا جاتا ہے؟ پیسے سے۔ اکثر آپ دیکھیں گے جتنے باطل مذہب آپ کو ملیں گے سب پیسہ دے کر کے توڑتے ہیں۔ یہی پالیسی رہی یہودیوں کی، یہی پالیسی رہی انگریزوں کی، اور آج ہندوستان میں بھی یہی پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ ایمان توڑے جا رہے۔ ٹی وی میں جتنے غلط غلط بولتے ہیں، انٹی سنٹی مسلمان نام رکھتے ہیں اپنا، یہ سب پیسہ بلوا رہا ہے، بکے ہوئے ہیں۔ یہ عورتیں جتنی برقع پہن کے آتی ٹی ویوں پر، یہ سب بکی ہوئی عورتیں ہیں۔ کہو ایسی ہو جو ان میں کافرہ ہو، مشرکہ ہو، اور ان کو برقعے پہنا کر کے بٹھا دیا گیا۔ پکڑی گئی حضرت، پکڑی گئی کافرہ۔ جی یہ ہو رہا ہے۔ پیسے کے بلبوتے پر ایمان بک رہے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر عزتیں بک رہی ہیں، پیسے کے بلبوتے پر آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں نے سب کچھ یہی سمجھ لیا، RSS نے مسلمانوں کی لڑکیاں لاؤ، لالچ دے رہے ہیں کہ تمہیں اتنے لاکھ روپے دیں گے، تمہیں مکان دیں گے، 6 مہینے تک تمہیں راشن دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ سب جتنے باطل مذاہب ملیں گے آپ دیکھیں گے سب ہمیشہ انہوں نے پیسے کو استعمال کیا۔ انگریزوں نے طریقہ یہ بھی اپنایا کہ توڑنے کے لیے کبھی پیسہ دیا، کبھی لڑکیاں دی۔ آج بھی انگریزوں کو یہی طریقہ ہے کہ پیسے کی لالچ میں عیسائی ہو جاؤ، یا تمہاری شادی اچھی لڑکیوں کو کر دیں گے، تمہارے بچیوں کو فری پڑھائیں گے۔ یہ دنیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان مستحکم ہے، جن کے دلوں میں قرآن کا نور ہے، پہاڑ کھسک سکتا ہے لیکن مومن اپنی جگہ سے چلتا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کعبے کے پاس میں۔ ابو الولید نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ اجازت دیں تو ہم محمد کے پاس جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور سے سنیں آپ۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ محمد کو سمجھا کے دیکھو۔ تو وہ ابو الولید آیا، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، محبت ظاہر کرنے لگا، اور کہنے لگا لوگ بہت پریشان ہیں، آپ ان کے پتھروں کو برا کہتے ہیں، بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کے معبودوں کو برا کہتے ہیں، آپ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ایسا کرو، آپ یہ نیا دین نہ کرو، آپ مان جاؤ اور ہم آپ کے لیے بہت موٹی رقم جمع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ میرے جوانوں دوستوں بزرگوں، دنیا بڑی فتنوں ہو گئی ہے۔ آج مسلمان قرآن سے ناواقف ہیں، دین سے ناواقف ہیں، اس لیے دلیں بہک جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے لالچ میں آ کر کے لوگ اپنی عزتیں بیچتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، تم تو اپنی کہہ چکے ہو، اب ہماری بھی سنو گے؟ کہا ہاں آپ سنائیے۔ حضور نے کوئی بات نہیں کی اس سے، کیا قرآن کی ایک سورت کی چند آیتیں پڑھ دی جھوم کر کے۔ اب وہ عربی تھا، جانتا تھا، فصیح تھا، وہ ایک دم محب حیرت ہو کر کے قرآن سنتا رہا۔ جب آقا علیہ السلام کی تلاوت ختم ہوئی تو کہنے لگا محمد اب ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے، تو تم کام کر رہے ہو اور تم پورے طور پر وہ کام کرتے ہو۔ قرآن کو سن لیتا تھا، سبحان اللہ ایمان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں آیا، اتنے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کانا رجل بکا، حدیث شریف میں آیا کہ ابو بکر بہت رونے والے آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر گھر کے باہر ان کو فنائدار کہتے ہیں، اپنے چبوترے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں ان جگہوں کو وہاں کھڑے ہو کے رات میں قرآن پڑھتے جھوم جھوم کر کے، دن میں کبھی پڑھنے لگتے۔ تو وہاں کی عورتیں اور بچے چاروں طرف حضرت ابو بکر کو گھیر لیتے۔ قرآن کی حلاوت، قرآن کی چاشنی ایسی تھی کہ بچے ہجوم کر لیتے، عورتیں ہجوم کرتی۔ کافروں کو ڈر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کا قرآن سن کر کہ یہ سب ایمان نہ لے آئے۔
اللہ اللہ اکبر کی پابندیاں ان کے اوپر لگائی گئی بڑی طویل حدیث سے پھر کبھی سنائیں گے. میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, تم سے کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے معاف. سبحان اللہ. قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا نحن نزلنا القرآن کہ ہم نے قرآن نازل کیا, بلکہ قرآن نے فرمایا نحن نزلنا الذکر. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے, میرا خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں تم دیکھو سبحان اللہ, تم بڑے مسلمان خوش نصیب ہو. ذکر کون؟ جو خدا, جو غفلت دور کرے, اللہ کی یاد دلائے. آپ دیکھیں لوگ تو عموماً خالی ذکر کا ترجمہ قرآن سے کر دیتے ہیں, لیکن مسلمانوں تمہاری تاریخ, تمہارا دین اتنا سنہرا ہے کہ تمہارے خدا نے صرف قرآن ہی کی حفاظت نہیں کی, بلکہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہر چیز کی حفاظت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کو نازل کیا, ایسی حفاظت کی, ایسی حفاظت کی, پوری دنیا میں آج تک کسی کتاب کی حفاظت نہیں. پہلی امتیں تھیں صرف جو ان پہ کتابیں نازل ہوتی تھیں ان کے پیغمبروں کو زبانی یاد ہو پاتی, کوئی بھی امتی یاد نہیں کر پاتا تھا. لیکن اس امت کا معجزہ آپ میرے نبی کو دیکھو کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد ہے. 3 مہینے میں قرآن یاد کر لیتے. ایک مہینے میں 6666 آیتیں قرآن کے اندر ہیں. ابھی آپ کوئی اردو کی کتاب رٹنے کے لیے بیٹھیے, آپ برسوں محنت کریں گے, اس کا ایک حرف یاد نہیں ہو پائے گا. لیکن قرآن کی علامت, قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ایک بچہ بھی رکھتا ہے تو سبحان اللہ پورے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. اور ایسے ایسے حافظ ہیں کہ ایک ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیتا ہے. کتنا بڑا کرشمہ ہے یہ, کتنا بڑا اعجاز. کوئی پڑھ کے دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن نازل کیا تو قرآن کی عبادت کی. اس نے کائنات کے سب سے افضل انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا تو ان کی حفاظت کی, ان کی عظمتوں کی حفاظت کی, ان کے کمالات کی حفاظت کی, نبی کے ارشادات کی حفاظت کی. قرآن تو قرآن ہے. آپ دیکھو میرے نبی نے جب جو بولا امت نے ایسا یاد کر لیا, ایسا یاد کر لیا کہ سارا کا سارا ارشاد ہمارے نبی کا حدیثوں کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. کتنی بڑی حفاظت کی چیز ہوئی جاتی. اللہ نے قرآن کو, اللہ نے اپنے نبی کو اتنے کمالات بخشے, اتنے نبی کمالات بخشے کہ آج تک دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سارے پیغمبروں کے کمالات ایک طرف اور ہمارے نبی کے کمالات ان سب کے مقابل میں کئی گنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے کمالات کو کوئی گن نہیں سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. بعض الفاظ آئے حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, میرے مرتبے کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. آج کے ملا کیا جان سکتے ہیں؟ آج حضور کو کوئی بشر کہتا ہے؟ نعوذ باللہ. آپ دیکھیے مولویوں نے بھی گمراہی کے دروازے کھولے. یہ انگریزوں کی چالیں تھی. جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انگریز جانتے تھے کہ مسلمانوں سے ہم نے حکومت چھینی. یہ وہ قوم مسلم ہے, تاریخوں میں لکھا ہے کہ 1000 برس سے بھی زیادہ اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی اور بادشاہت کی ہے, جمہوریت نہیں. مسلمان ووٹوں کے محتاج نہیں تھے. آپ دیکھو زمانہ کتنی جلدی بدلتا ہے. 1000 برس جو قوم حکمرانی کرتی ہے اس کا مزاج کیا ہو سکتا ہے, اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں. یہاں تو ابھی لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے, اتنے میں انسان پاگل ہوا جا رہا ہے.
لیکن مسلمانوں نے 1000 برس سے زیادہ حکومت کی، لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ مسلمان جب تک حکمراں رہے ہر قوم کی حفاظت کرتے رہے، سبحان اللہ، ورنہ اگر مسلمانوں نے چاہا ہوتا تو ہندوستان میں کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں۔ مندروں کی حفاظت کی مسلمانوں نے، اگر مسلمانوں کو عہدے دیے، میرے پاس موٹی موٹی کتابیں، تاریخ آپ پڑھیے، ہر بادشاہ نے ہندوؤں کو بھی بڑے بڑے عہدے دیے۔ آج ہماری تمہاری تاریخ پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ان کے کسی کے پردہ ڈالنے سے ہمارے تاریخ کو پردہ پڑ نہیں سکتا ہے۔ ہماری سنہری اتنی تاریخ ہے کہ بیان سے باہر۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو جنت نشان بنا دیا۔ مسلمان علم لائے ہندوستان میں، مسلمانوں نے علوم کے سمندر بہا دیے ہندوستان میں، مسلمانوں نے عدل و انصاف کو وہ کام کیا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے نبی کی عظمتیں سبحان اللہ ایسی محفوظ ہوئی، ہر ملک میں آج میرے نبی کا چرچا۔ ایک نبی جس نے صرف 23 سال دین کا کام کیا، 23 سال صرف، وہ بھی 13 سال مکے میں بڑی مصیبتوں کو دور گزرا، چند آدمی ایمان لائے، لیکن اللہ نے فرما دیا تھا، سمجھا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت نے میرے نبی کے خد و خال محفوظ کر لیے کہ نبی کے چہرے کیسے تھے، نبی کے رخسار کیسے تھے، نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، نبی کا ماتھا کیسا تھا، نبی کے بال کیسے تھے، نبی کے کان کیسے تھے، نبی کے لب کیسے تھے، نبی کے دندانے مبارک کیسے تھے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو تو دنیا میں کوئی بھی امت نہیں ہے، اور ہندوستان کے تو لوگ کبھی اپنے رہنماؤں کو کوئی ثبوت دے ہی نہیں سکتے، لیکن قربان جائیے سبحان اللہ، یہ وہ امت ہے اللہ نے فرما دیا ہم نے ذکر نازل کیا، ہم ہی اس کے معافین ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر دی، تابعین نے محفوظ کر دی۔ کیسا انوکھا نرالا نبی۔ صحابہ کہتے ہیں میرے نبی کی جب لب کھلتے تھے، آپ کلام فرماتے تھے تو دانتوں کے درمیان جو شانسیں ہوتی ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، فرماتے دانت حضور بولتے تھے تو لگتا تھا ان سے نور نکل رہا۔ اللہ ایک ایک ادا، میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی کھاتے کیسے تھے، میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے، میرے نبی سبحان اللہ عبادت کیسے کرتے تھے، میرے نبی نے کیا کیا کیا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں خدائی انتظامات، ایک بھی ادا ایسی نہیں ہے جو اس امت نے اپنے نبی کی گواہی ہو، سب کو محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کو کوئی کیا بگاڑ سکتا؟ بس ہمیں تمہیں اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ انگریزوں نے سوچا اس قوم نے 1000 برس سے زیادہ حکومت کی ہے، کبھی سامنے آئیں گے ہمارے تو یہی آ سکتے ہیں، لہذا انہوں نے مولویوں کو خریدا، کتابیں لکھوائیں کہ ان میں مذہبی جھگڑا ڈال دو، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، اور یہ لڑ جائیں گے آپس میں، لہذا ان کی طاقت چور چور ہو جائے گی، یہ برباد ہو جائیں گے، اور ہم تم ہمیشہ کے لیے حکمراں ہو جائیں گے ہندوستان پر۔ سب کچھ کیا انگریزوں نے، لیکن ہندوستان کی آزادی کی تاریخ آپ پڑھیں جوانوں اور بزرگوں، یہ مسلمانوں کا سینہ تھا، جنہوں نے تیر کھائے، جنہوں نے گولیاں کھائیں، جو سولی پر چڑھے اور مسکراتے رہے اور یہی کہتے رہے ہم حق کے نام پر اپنی جانیں دے رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا خون بھی رنگا ہے۔ یہی ہوا کہ مسلمانوں کو دم خم تھا جوانوں بزرگوں، ہندوستان سے انگریزوں کے ناپاک قدموں کو نکالا۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر انگلینڈ پہنچے، آخری جو ملکہ تھی اس سے کہا ہم تمہارے یہاں آئے ہیں، ہندوستان کی یا تو آزادی کا ہم پروانہ لے کر کے جائیں گے یا پھر اپنی جان ہم یہی تمہارے سامنے دے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھی مسلمانوں کی سبحان اللہ محنت کی کوشش۔ آج سب کو پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جاتے جاتے تم سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کو کلیجے سے لگاؤ، قرآن پر عمل کرو، قرآن کی صبح شام تلاوت کرو، اور تم یہ تہیہ کر لو ہم نے بہت کچھ لڑ لیا، ہم نے بڑے جھگڑے کر لیے، ہمیں انشاءاللہ اب ایک رہنا ہے۔ یہ نیت کر لو کہ ہم اپنے گھر کے کوئی بچے بچی کو بغیر پڑھا ہوا نہیں چھوڑیں گے۔
इतना बड़ा काम हो रहा है, आप चाहें तो मुफ्त में आपके बच्चों को कुरान मालूम हो जाए। पढ़ाने वाले घर घर मौजूद हैं, ये मदरसे में यही काम किया जा रहा है। आप कुरान आज बच्चों को पढ़ाएंगे, कल आपकी कब्रों में ये कुरान पढ़ेंगे, आपके सीजों में ये कुरान पढ़ेंगे, आपके लिए फातिहा में ये कुरान पढ़ेंगे। कब्र में जाने के बाद आपको कुरान की कद्र मालूम होगी, जब कुरान पढ़ के कोई बख्शेगा आपको। हमें इत्तिहाद की जरूरत है, कुरान हमारा रहनुमा है। रिवायतों से मालूम होता है जब तक कुरान की लोग इज्जत करते हैं, अल्लाह कुरान के सत्ते उन्हें बर्बाद नहीं होने देते। जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। जवानों और बुजुर्गों, दुनिया की कोई कौम हमें मिटा नहीं सकती है। अगर हमें बर्बाद कर सकते हैं तो सिर्फ हमारे आमाल बर्बाद कर सकते हैं, हमारे करतूत बर्बाद कर सकते हैं, हमारी जिनाकारियां हमको मिटा सकती हैं, हमारी चोरियां, हमारी डकैतियां हमको बर्बाद कर सकती हैं, हमारा झूठ हमें बर्बाद कर सकता है। इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है, मोहम्मद अरबी वो रसूल हैं जिनकी गुलामी का पट्टा जिसने गले में डाल लिया, अल्लाह ने कभी उसका सर नहीं लिया। मदनी गुलामों ने जिस मुल्क में कदम रखा, अल्लाह ने उनको फतेह का झंडा लहरा दिया, हर जगह दुनिया को ताबे कर दिया। जवानों तुम तहैया कर लो, इंशाअल्लाह हम अपने महल्ले को बंटने नहीं देंगे, हम इस महल्ले को फिरकों में नहीं बंटने देंगे, हम अपने इस महल्ले को बिरादराना टोलियों में नहीं बंटने देंगे, हम अपने महल्ले को झगड़ों में शिकार नहीं होने देंगे। हम गैरों के लिए हमेशा एक रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे। ये दिल हमारे लड़ने के लिए नहीं है, ये दिल हसद के लिए नहीं है, ये दिल कीने के लिए नहीं है, ये दिल चलने के लिए नहीं है। ये दिल तो अल्लाह और रसूल पे निशावर होने के लिए है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के लिए है, कुरान की मोहब्बत के लिए है। इन दिलों के अंदर अगर ये मोहब्बतें रहीं, आप देखना हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी, हमारी मौत भी अच्छी। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमारे जलवे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, परवरदिगार आलम कमेटी के लोगों की कोशिशों को भरपूर कामयाब करें। देखिए मेरे भाई, वो आप जानते हैं कोई भी अच्छा काम करे, अगर लोग उसकी हौसला अफजाई करते हैं तो उनके काम के हौसले और बढ़ जाते हैं। ये बच्चे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने कन्नौज में एक नया तरीका निकाला। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तरीका पूरे कन्नौज में किसी भी महल्ले में नहीं है। कुरान पढ़ाते हैं, फिर इनाम देते हैं, कुरान देते हैं तोहफे में। कितना बड़ा काम हो रहा है। इस बहाने अब तक खाली लिस्ट फहरिस्त बनाई जाए तो हमारा ख्याल चंद सालों के अंदर कई सौ बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ रहे। कितना बड़ा कमाल है। अब आप अगर इनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, इन कमेटी के लोगों के आप इस्लामी भाइयों अगर इनके हौसले पस्त करेंगे तो ये चिराग कब तक जलेगा। आप हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं। अपने बच्चियां भेजें, अपने बच्चे भेजें, इनको जो खर्चे होते हैं आप उसमें दिलचस्पी ले लें। साल में क्या खर्चा आता है ये तो आप ही के लिए कर रहे हैं। कोई आपको चंदा इसलिए थोड़ा किया जा रहा है कि ये अपने घर में रखेंगे। चंदा खाने वाले खा रहे हैं, चंदा तो अहले गहले खाते हैं। चंदा तो ये आम लोग जो होते हैं, जवान होते हैं कौम के, ये चंदा नहीं खाते उमूमन। पूरा हिसाब इनके आपके सामने है। मेरे भाइयों, आप इनके हौसले बढ़ाएंगे, आप इनकी तारीफें करेंगे, इनके काम को आप सराहेंगे, आप अपने बच्चे बच्चियां कसरत से भेजेंगे तो इंशाअल्लाह इनका हौसला बढ़ेगा, आपका फायदा। महल्ले का ये काम बुलंद होता चला जाएगा और एक दिन वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। आप नियत कर लें, अगर आपने तय कर लिया। बुजुर्गों का तरीका क्या रहा कि 4 साल 4 महीने 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तो वो कुरान की बिस्मिल्लाह कराते थे। आज नियत करने का अपने बच्चे की उम्र ज़ाया नहीं होने चाहिए। आप नियत कर लें, हम अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाएंगे हर एक को। आप देखना इंशाअल्लाह 10-5 साल के अंदर सिखाने के अंदर कोई लड़का कोई लड़की बगैर पढ़ी हुई नहीं। सबको कुरान पढ़ना आ जाएगा, उर्दू भी आ जाएगी। और ये तर्जुमे वाले कुरान अपने खरीद लेंगे तो इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तो कुरान पढ़ेंगे भी, कुरान समझेंगे भी। जिसे कुरान पढ़ना आ जाता है उसे उर्दू भी बहुत आसानी से आ जाता है। कितना पुरनूर माहौल हो जाएगा, घर घर में तिलावत करने वाले होंगे तो अल्लाह की रहमत क्यों नहीं नाज़िल।
مرد تلاوت کریں نہ کریں لیکن بچیاں اکثر تلاوت کرتی ہیں، عورتیں آپ دیکھتے ہیں اکثر تلاوت کرتی ہیں۔ آپ کے گھروں میں ذکر اللہ ہوگا، رحمتیں نازل ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کو مجبوری بتائی ہے تو جنہیں کہاں سے اللہ نے اتنی ہمت دے دی، میں اتنا بول گیا 1 گھنٹہ کے قریب۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ یوں ہی سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، ابھی انشاءاللہ آپ تقریریں بھی سنیں گے، قرآن تقسیم ہوگا تو انشاءاللہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، قرآن کی زیارت بھی ہمارے لیے ثواب ہوگا۔ واخر دعوانا